ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک فیملی ڈسپیوٹ پر فیصلہ سناتے ہوئے اپنی ایک لینڈ مارک ججمنٹ پاس کی، جس پر ہمارے مذہبی طبقے کی جانب سے بہت شدید رد عمل آ رہا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر سے خلاف اسلام قانون سازی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ وہ ججمنٹ بیسیکلی یہ تھی کہ محسن اختر کیانی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ نکاح نامے کے اندر مزید ایک کالم ایڈ کیا جائے، جس کے اندر بیوی اور شوہر دونوں کی رضامندی کے ساتھ شادی سے پہلے ہی یہ چیز ڈکلیئر کی جائے کہ شادی کے بعد جو شوہر اپنے اثاثے بنائے گا یا پھر جو بھی ملکیت جائیداد بنائے گا، تو شوہر سے طلاق کی صورت میں اور شوہر کی وفات کی صورت میں اس جائیداد میں سے 50% بیوی کو دی جائے گی۔ تو میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ کیا اسلامی شریعت کے اصولوں کی روشنی میں شوہر کی جائیداد کو محض ازدواجی زندگی کی وجہ سے اور اس بنیاد پر کہ بیوی گھریلو معاملات کے اندر شوہر کی مدد کرتی ہے، اس بنیاد پر کیا تقسیم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ خواتین کی سیکیورٹی کے لیے آلریڈی اسلام کے اندر ایک حق مہر کا کانسیپٹ موجود ہے، آلریڈی بیوہ کی وراثت کا قانون موجود ہے، تو ان قوانین کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا ایک انیشیٹو اپنے اینڈ پر لینا، کیا یہ قانون وراثت کے جو قرآن کے اندر قانون وراثت بیان ہوا ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرتا؟ جی دیکھیے، کسی بھی موضوع پر اگر آپ نقد کرنا چاہتے ہیں یا اپنی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ناگزیر ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بحث کا دائرہ متعین کیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی مواقف ہیں اس میں لوگوں کی بنائے استدلال کیا ہے اس کی تنقیح ہو۔ یہ عمل جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کی بھی بات کوئی سمجھنے کے قابل نہیں رہے گا، اس لیے کہ ایک فریق جس جگہ سے بات کر رہا ہے، جس دائرے کی بحث اس کے نزدیک یہ موضوع ہے، جو بنائے استدلال ہے، اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ جو تنقید کر رہے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ جو نقطہ نظر پیش کر رہا ہے وہ آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت مختصر انداز میں سب سے پہلے اس بحث کا دائرہ اور اس کی بنائے استدلال کو طالبانہ طور پر ہم سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ بحث کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں شادی کے بعد ریاست کو کیا حق ہے کہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرے، تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریاست کے حقوق کا دائرہ کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ کی شریعت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میاں بیوی کے معاملے میں جب طلاق ہو یا شوہر کی وفات ہو تو وراثت کے حصے کیسے تقسیم ہوں گے، وہاں پہ اللہ نے باقاعدہ ترکہ مقرر کر دیا ہے، تو اس کے بعد اس موضوع پر کلام کی گنجائش اگر کہیں سے رہ گئی ہے تو وہ ہے کیا؟ یعنی دوسرا فریق کیا شریعت اسلامی کو نہیں مانتا، کیا وراثت کی اس تقسیم کو نہیں مانتا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانتا، کیا وہ یہ کہہ رہا ہے، یا اس کی بحث اس سے مختلف ہے، آگے کی بحث ہے؟ تو اگر وہ آگے کی ہے تو پھر اس سے اس پر گفتگو نہیں ہوگی کہ تم اللہ کی شریعت میں تبدیلی کر رہے ہو یا اللہ کے قانون کو نہیں مان رہے۔ ایک اور چیز جو بطور تمہید ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں تو وہ حصے اٹل ہیں، وہ قیامت تک ہیں، ان کے اندر ذرہ برابر کوئی شخص تبدیلی کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ اور یہ بات صرف ہم اس معاملے میں نہیں کہتے، ان معاملات میں بھی کہتے ہیں جہاں پر ہمارے علم نے باقاعدہ ان حصوں میں تبدیلی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یعنی اگر آپ اول کا مسئلہ دیکھیں تو اس کے اندر یہی ہوا ہے کہ قرآن نے جو متعین حصے بیان کیے ہوئے ہیں اس کے اندر بعض روایات کی بنیاد پر تبدیلی کر دی گئی ہے، صحابہ کے آثار کی بنیاد پر، تو وہاں پر بھی ہم یہی بحث کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے حصوں کو چھیڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے تھے کہ بلحاظ منفعت کون تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے اسی لیے مقرر کر دیے ہیں، ان حصوں میں کوئی تبدیلی تا قیامت نہیں ہو سکتی، یہ طے شدہ بات ہے۔ بیوی کا متعین حصہ ہے، بیوی مرتی ہے تو شوہر کا متعین حصہ ہے، اولاد کا متعین حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کی طرف جائے گا، ماں باپ کا متعین حصہ ہے۔ تو یہاں سے بحث کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شریعت نے جو وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں ان میں ادنا تبدیلی گوارا نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ کوئی تبدیلی کرتا ہے تو یہ حدود اللہ کو توڑنے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ قانون بنتا ہے، ہم تو یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے اس چیز کی منادی کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے ہے
کہ وہ باقاعدہ وصیت کرے شریعت کے مطابق اپنے حصوں کی تقسیم کی، اس لیے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو یہاں پر اسٹیٹ لاء موجود ہے انہیریٹنس کی تقسیم کا، جو کہ میرے تصور شریعت سے مختلف ہے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا اس میں والدین کا حصہ ہے، بچوں کا ہے، اولاد کا ہے، اس سے مختلف ہے۔ تو لازم ہے مغربی ممالک میں یا جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا قانون رائج نہیں، وہاں پر وہ شریعت کے مطابق وصیت کریں تاکہ ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق ان کی انہیریٹنس تقسیم کریں۔ اس لیے میں نے کہا وصیت کریں کیونکہ ان ملکوں میں بھی یہ قانون رائج ہے کہ اگر آپ نے کوئی وصیت کی ہے تو اس پر پہلے عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ نے حصوں کا فیصلہ کر دیا، کوئی اس میں ترمیم، تغیر، تبدیلی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی شخص سوچتا ہے تو وہ اللہ کی شریعت میں مداخلت کرتا ہے، حدود اللہ کی منافی کرتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ریاست اس معاملے میں کہاں سے داخل ہو رہی ہے۔ ریاست کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان جنگلوں میں بھی رہتا تھا، قبائل میں بھی رہتا تھا، اس نے ایک سفر طے کیا ہے متمدن سویلائز معاشرے کی طرف، اور ایک ادارے کو وجود پذیر کیا ہے۔ اس کو وجود پذیر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے حقوق کی سلامتی ہو، میرے خلاف کوئی جان مال آبرو کی زیادتی نہ ہو، میری حق تلفی نہ ہو۔ یہ بنیادی محرک ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کی پابندیاں قبول کر کے ایک ٹیریٹری کے اندر رہتے ہیں، ایک امیر کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ میرے حقوق کا تحفظ ہو، یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان مال آبرو یہ سلامت رہے، کوئی اس پر حملہ آور نہ ہو، کوئی اس کی حق تلفی نہ کرے۔ یہ ریاست کا دائرہ اختیار ہے۔ اس دائرہ کار کی پس منظر میں اگر وہ کوئی اقدام کرتی ہے تو اقدام کے صحیح اور غلط ہونے کا مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس پہ تنقید کروں، لیکن یہ ریاست کا حق ہے، بلکہ حق سے آگے بڑھ کے فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس لیے کہ میں نے اس کو وجود پذیر اس لیے کیا ہے۔ تو جب ریاست اس دائرے کے اندر، یعنی شریعت کے دائرے سے باہر نکل گئی یہ بات، شریعت کے دائرے میں اللہ کا قانون روبہ عمل ہوگا، اس سے آگے بڑھ کے اگر کہیں پہ حق تلفی ہوتی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی ریاست مداخلت کرتی ہے، وہاں پر اس کو مداخلت کرنی چاہیے، اس لیے ریاست کو وجود پذیر کیا۔ آپ اس کی چند مثالیں دیکھیے کہ کیسے یہ مداخلت کرتی ہے اور یہ کیسے میرے اور آپ کے تحفظ کا باعث بنتی ہے معاشرے۔ ہم وہاں پر کبھی یہ بحث نہیں اٹھاتے کہ یہاں پر تو شخصی معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے، یہاں پر ریاست کو کیا حق پہنچا ہے کہ وہ یہاں پر داخل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، میں موٹر کار خریدتا ہوں، میں مال کماتا ہوں، میں اس کی ملکیت رکھتا ہوں، لیکن جب سڑک پہ میں اس کو اتارتا ہوں تو وہاں پر ریاست نے ایک حد رفتار مقرر کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس سے اگر تم تجاوز کرو گے تو تم پر جرمانہ ہوگا اور ہم تم پر سزا کا بھی نفاذ کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں حد رفتار سے آگے بڑھتا ہوں تو یہ چیز کسی دوسرے کی حق تلفی کا باعث بن سکتی ہے، کسی دوسرے کی جان لینے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو حفظ ما تقدم کے طور پہ، پریکاشنری میجر کے طور پہ ریاست نے حد رفتار مقرر کر دی۔ وہ گلی میں الگ ہے، وہ سڑک پہ الگ ہے، وہ ہائی وے پہ الگ ہے۔ یہ اختیار ریاست کو کیسے حاصل ہوا؟ میرے تحفظ کے پس منظر میں حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں چائلڈ لیبر کے قوانین ہیں، یعنی ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، ان دونوں کا تعلق ہے، باپ جا کے بچے کو کسی فیکٹری میں لگا دے، میرا بیٹا ہے، میرا حق ہے، میں جو چاہوں کروں۔ ریاست وہاں پر آگے بڑھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بچہ آپ کا ہے لیکن یہ اس ریاست کا بھی شہری ہے، اس ریاست کا بھی حصہ ہے، لہٰذا معاشرے کے اندر اگر کوئی تعدی کسی ایک فریق کے خلاف ہوگی تو ریاست اس کی طرف سے ایک طریقے سے مدافعت کی جگہ پر کھڑے ہو کے اس کا تحفظ کرے گی۔ تو ہمارے چائلڈ لیبر کے قوانین ہیں جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم عمر اتنی ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کسی بچے کو مزدوری پر لگا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، میرا گھر ہوتا ہے، میری ملکیت ہوتا ہے، میں اس کے اندر جو چاہے معاملات کروں، لوگوں کے ساتھ کرایہ داری کے معاملات کروں، لوگوں کو رکھوں نکالوں، لیکن جو شخص وہاں پہ رہنے آیا ہے اس کے بھی کوئی حقوق ہیں کہ نہیں ہے؟ تو ریاست اس کے حقوق کی جانب کھڑی ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے حقوق متعین کرے، کوئی دوسرا کرایہ دار اپنے حقوق متعین کرے تو تنازعات کی ایک دنیا ہے۔ تو اس سے یونیفائڈ لا کا تصور آتا ہے تاکہ ریاست حق تلفی کو روکنے کے لیے ایک قاعدہ کلیہ بنائے اور اس پر عمل درآمد کر کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ تو یہ مالکانہ حقوق، کرایہ داری کے معاملات، غرض یہ کہ آپ کی ریاست کے اندر جتنے قوانین آپ کو نظر آتے ہیں ہر جگہ پر، وہ قوانین اسی پس منظر میں بنتے ہیں کہ جان مال آبرو کا تحفظ اور حق تلفی کو روکنا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ خود شادی کے معاملے کے اندر یہ بات کہ ایک لڑکی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کا حق ہے، لڑکی بھی راضی ہے، اس کا بھی حق ہے، کیا ضرورت پیش آئی ہے خود ہماری فقہ کو یہ طے کرنے کی کہ جی کم سے کم عمر کیا ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کسی کے ساتھ شادی یا ازدواجی تعلق استوار کر سکتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اس جگہ پر نہیں کھڑا ہوا کہ وہ اپنے فیصلے اس
بلوغت اور اس رشد سے کر سکے جو ذہنی طور پر اس طرح کے معاملے میں درکار ہوتی ہے، تو پھر معاشرہ اس کے تحفظ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ نہیں اس طرح کے معاملات میں اس کی حق تلفی ہوگی، اور یہ اپنی حق تلفی کو جاننے کے لیے بھی قابل نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر آپ ایک قانون بنائے تھے۔ اسی طریقے سے آپ اسلامی ممالک کے اندر دیکھیے بہت سارے ملکوں میں یہ قانون تک رائج ہے کہ جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے لازم کر دیا گیا کہ آپ کے کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہوں۔ یہی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کا ایک رشتہ جڑے گا تو اس رشتے کے اندر کل بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جو اولاد پیدا ہوگی وہ معذور ہو سکتی ہے، تو اس نے معاشرے کا حصہ بننا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو روکیں جو معاشرے میں فساد کا باعث بنے، خرابی کا باعث بنے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بنے، حق تلفی کا باعث بنے۔ یہ پس منظر ہے جس میں ریاست کا استقرار حق وقوع پذیر ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کسی معاملے میں کوئی رائے دے، کوئی قانون سازی کرے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو نکاح و طلاق کا معاملہ ہے، یہ بھی صرف کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ذاتی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی شریعت میں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کے خفیہ طور پہ دو لوگ اپنے کنسنٹ سے طے کر لیں اور یہی آپ کا نکاح، اور اس طرح نہیں۔ نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے معاشرے میں اس کا اعلان کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ نکاح صرف ذاتی بندھن میں دو لوگوں کا آمادہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سماجی ادارے کی تشکیل ہے۔ اس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہونی ہے، اس اولاد کا ایک سلسلہ چلنا ہے، اس میں معاشرے کا حصہ بننا ہے، سب لوگوں نے یہی کام کرنا ہے۔ تو دونوں حیثیتیں اس کی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھیے کہ جب آپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں تو شریعت نے حق مہر مقرر کر دیا ہے۔ کیوں مقرر کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کی کفالت، اس کی محافظت، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تو اس ذمہ داری کا ایک ٹوکن منی ہے جو معاشرے کی موجودگی میں آپ نے طے کرنا ہے۔ یہ آپ نے خفیہ طور پہ کہیں کان میں نہیں بتانا کہ میں نے یہ مہر، معاشرے کے سامنے طے کرنا ہے، اعلان کرنا ہے کہ میں اس کی محافظت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، اور یہ اس کی ایک علامت ہے جو ٹوکن کے طور پہ میں اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو یہ ٹوکن مثال کے طور پہ جب حوالے کیا جاتا ہے اور طلاق ہو جائے تو عورتیں کہاں جاتی ہیں اپنے اس ٹوکن کی وصولی کے لیے؟ اگر مہر نہ ادا کی ہو، عدالتوں کے پاس جاتی ہیں، معاشرے کے پاس جاتی ہیں، ان سے کہتی ہیں کہ بھائی یہ شخص یا کوئی شخص یہ ذمہ داری لے اور ذمہ داری پوری نہ کرے۔ تو کہاں جاتے ہیں لوگ؟ معاشرے کے پاس جاتے ہیں۔ معاشرے نے پہلے زمانے کے اندر یہ جتنے معاملات تھے معاشرتی طور پہ طے ہوتے تھے، معاشرے نے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے ایک مقننہ، ایک عدلیہ، اسی طریقے سے محکمے، بیوروکریسی نظام بنا دیا ہے۔ وہ نظام اب چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، وہ معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے، اسی کو ہم نظم اجتماعی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ ریاست کا دائرہ ہے جہاں سے وہ داخل ہوتی ہے اس معاملے میں۔ تو اگر ریاست اس جگہ سے داخل ہو کر کوئی رائے دیتی ہے تو اس کا استقرار حق ہے۔ یہ بحث ختم ہو گئی اب کہ وہ شریعت میں مداخلت کر رہی ہے، نہیں، شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ جان مال آبرو اور حق تلفی کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے، اقدامات کر رہی ہے۔ دوسری بحث کہ کیا وہ اس معاملے میں داخل ہوتی ہے تو یہ ذاتی معاملات میں مداخلت ہے، تو یہ بحث بھی ختم ہو گئی کہ نہیں، ذاتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ یہ حق تلفی کو روکنے کے لیے اس کی ذمہ داری ہے، وہ اگر یہ نہیں کرے گی تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی۔ تو اب اگلی چیز جو صرف رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اس معاملے میں ریاست جو قانون سازی کرے، جو تجویز دے، اس تجویز پہ روئے زمین پہ بیٹھے ہر شخص کو تنقید کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ اطلاق کے اندر ریاست کی ایک رائے ہے۔ وہ پوری پارلیمنٹ، یہاں تک کہ پورا ملک 99.99% ریفرینڈم سے بھی ایک قانون بنا لیں اس باب کے اندر، تب بھی ایک بندہ ہو اس کو بھی اختلاف کا حق ہے۔ وہ نہ اللہ کی شریعت سے اختلاف ہے، نہ ریاست کے نظم سے اختلاف ہے، نہ اس کی اتھارٹی سے، اس کی رائے سے اختلاف ہے۔ تو اس معاملے میں اگر ریاست کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس سے ہر ایک کو اختلاف کا حق موجود ہے۔ وہ اس چیز کو اپنے معاشرتی عرف، نارمز، تقاضے، حکمت، ضرورت، جس چیز کے تحت سمجھتے ہیں، اس کو پھر ڈیبیٹ میں لے کے جائیں، اس کو بحث میں لے کر جائیں، اس پر بحث کریں اور بتائیں کہ ہمارے معاشرے کی ڈائنامکس کیا ہیں، ہمارے معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطابق یہ کام اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، حق تلفی کو روکنا ہے تو اس کے متبادل قوانین موجود، یہ ساری بحثوں کی گنجائش موجود ہے، ہر شخص کرنے کا حق رکھتا ہے۔ میں نے جو اس باب میں تجویز پیش کی جب یہ ججمنٹ میرے سامنے آئی، وہ تجویز ہے جو مغربی معاشروں کے اندر اس باب میں ریاست نے کچھ ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بالعموم مغربی معاشرے میں اگر کوئی چیز رائج ہے اس کو پیش کیا جائے یا اس کا حوالہ دیا جائے تو مسلمانوں کی عمومی نفسیات چونکہ مغرب کی نفرت میں مبتلا ہے، اور ہماری مذہبی انٹیلیجنشیا نے ان کے اندر اس کو اتنا راسخ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ڈیبیٹ اب میرٹ پہ سننے کے لیے لوگ آمادہ نہیں ہوتے، وہ فوراً سے ادنا مماثلتیں تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کی نیت محرکات پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مغرب کے ایجنٹ ہیں، یہ مغرب نواز ہیں، فلاں ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈیبیٹ آگے نہیں بڑھ پاتی۔
میرٹ پر اگر ہم گفتگو کریں تو مغرب میں بھی جو کچھ رائے تھا اس پہ بھی تنقید کا حق ہے، لیکن اس کو میرٹ پہ سمجھا جائے گا، نہ کہ صرف اس میں کہ وہ چیز مغرب سے آئی ہے۔ تو اگر صرف مغرب سے آئی ہوئی چیز پہ لوگوں کو اختلاف ہے تو پھر مغرب کی ہر چیز سے اپنی نفرت کا اظہار کریں۔ آخر وہاں بھی تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا، فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں، مغربی ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ مغرب کی تہذیبی روایت کے اندر بہت سارے فسادات موجود ہیں، ہم خود اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی کا ایک مضمون ہے اسی مغربی تہذیب کے عنوان سے، اس میں انہوں نے پن پوائنٹ لسٹ کر کے چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی اس تہذیب میں اور مسلمان جس دین کو مانتے ہیں جب اس پہ عمل پیرا ہوں گے، اس سے جو معاشرت پیدا ہوگی، اس سے جو تہذیب پیدا ہوگی، اس میں کیا اختلاف ہے۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ حفظ فروج کے معاملے میں مغرب سے ہمارا اختلاف ہے، حفظ مراتب کے معاملے میں مغرب سے ہمارا اختلاف ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں مغرب سے ہمارا، تو اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی چیز اگر کسی قانونی پس منظر میں، معاشرتی پس منظر میں ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں۔ آخر اس وقت ہمارے ملکوں کے اندر یہ جو ملوکیت کا دور ختم ہوا اور یہ جمہوریت کا پودا لگا، یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مغرب سے پیدا ہوئی نا۔ آج بھی آپ ملک میں بیٹھے ہوئے، وزیر اعظم ہے، صدر الیکشن ہے، یہ ساری سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ یہاں ہوئی، یہاں کو ہم نے وہاں اپنایا، اس کے نتیجے میں معاشرہ آگے بڑھا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو میرٹ پہ دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کرتے وقت آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جس شخص کو اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کا رفیق حیات ہے، وہ آپ کا شریک سفر ہے، اس نے اب خاندان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، اس نے آپ کو معاشی طور پر فراغت دینی ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو دیکھے اور آپ باہر کے معاملات کو دیکھیں، یا وہ خود اس معاشی عمل کا حصہ بن رہا ہے جو دنیا کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اس پس منظر میں اگر کوئی عورت میرے گھر پہ آتی ہے اور گھر پہ آنے کے بعد وہ 5 سال 10 سال 20 سال گزارتی ہے اور اس کے بعد صورتحال یہ بنتی ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، طلاق کا وقت آ گیا ہے یا شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو کیا یہ چیز کہ جیسے ہی شوہر کی وفات ہو اور ایک شخص کا ایک اتنا لمبا عرصہ آپ کے ساتھ گزر چکا ہو جس میں آپ نے چیزیں خریدی ہوں، پراپرٹیز بنائی ہوں، اثاثے بنائے ہوں، آپ لوگوں نے دونوں نے مل کے کیریئر میں ترقی حاصل کی ہو، اس سے ایک دنیا بنی ہو، اور یہ دنیا ہر شخص جانتا ہے کہ جب ایک رشتے میں دونوں لوگ بنتے ہیں تو دونوں کی کنٹریبیوشن سے بنتی ہے۔ وہ کنٹریبیوشن ایک کی معاشی ہو تو دوسرے کی نفسیاتی ہوتی ہے، دوسرے کی اور 10 پہلوؤں سے ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے، وہ آپ کے گھر در کے معاملات دیکھ رہی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے اور اس میں خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس خاتمے کی صورت میں کیا اس کو جو کچھ شادی کے بعد بنا ہے اس سے یکسر محروم کر دینا چاہیے؟ یہ سوال وراثت کی تقسیم کا سرے سے سوال ہی نہیں ہے، یہ سوال دنیا کے اندر جو معاملات پیش آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگی کے اندر جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، احوال پیش آ رہے ہیں، ان کے بارے میں قانون سازی سے اس کا تعلق ہے کہ اگر اس کو یکسر محروم کر دیا جائے، یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، تو کیا یہ اس کی حق تلفی ہے؟ کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیے دنیا بھر میں، خود ہمارے معاشروں میں آپ دیکھیے کہ جب طلاق ہوتی ہے یا جب شوہر کی وفات ہوتی ہے تو یہ واقعہ ہے، اور یہ جو قانون سازی یہاں پر ہوئی ہے یہ ایک دن میں نہیں ہو گئی ہے، یہ لوگوں کے سماج کے تعاملات اور نظائر کو دیکھ کر یہ انسان نے چیز اخذ کی ہے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا کیا کہ جب طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کہاں جائے گی بیوی؟ نکل کے والدین کے گھر پہ جائے گی یا بھائیوں کے گھر پہ جائے گی، یعنی کوئی زندگی نہیں ہوتی اس کی۔ اس کے پاس یہ حق بھی نہیں ہوتا کہ وہ جس گھر میں اس نے 20 سال 30 سال گزارے ہیں وہاں پر ہی بیٹھی رہے، اس کو نکلنا ہوتا ہے وہاں سے۔ کیوں نکلنا ہوتا ہے؟ وہ گھر اس نے بنایا ہے، اس گھر میں اس کا خون پسینہ شامل ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو بے آسرا بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا ریاست کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے ایک شہری، اس ریاست کے اندر موجود ایک سماجی ادارے اور ایک فریق کی جانب کھڑے ہو کر یہ گفتگو کرے کہ اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ انصاف سے معاملات کو دیکھے اور کہے کہ جو جب سے یہ آئی ہے، جو مشترکہ طور پر دونوں کی باہمی مداخلت سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک جائز معقول حصہ اس کو دینا چاہیے۔ اس میں نصف کی بات، 50%، یہ سب اطلاقی باتیں ہیں۔ خود یہاں امریکہ میں جو قوانین رائج ہیں وہ اسٹیٹ کے لحاظ سے مختلف ہیں، کہیں پہ نصف کی بات کی جاتی ہے، کہیں پہ عدالت طے کرتی ہے اثاثوں کو دیکھ کر کہ اثاثے کس نے کیسے بنائے، وہ سب چیزیں سرکمسٹانسز طے کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی ریاست کام کرتی ہے تو یہ کام اصل میں اپنے شہری اور ایک فریق کی تحفظ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا اس کو حق ہے، اس کا شریعت میں مداخلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بحث ہے، اس پس منظر کی بحث ہے، اس دائرے کی بحث ہے، اور میں نے اس پر یہ عرض کیا تھا اور لکھا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اس طرح کی جب آپ شرائط داخل کر دیں گے تو اس سے نکاح کا ادارہ بڑا مجروح ہوگا، لوگ شادی نہیں کریں گے، تو اب پھر بحث اس دائرے میں کریں۔ نہ شریعت کی اختلفی کی بحث ہے، نہ
ریاست کے قانون سے تجاوز ہونے کی بحث ہے، حکمت اور تدبیر کی بحث ہے. آپ بھی 10 تجویزیں رکھیں کہ اس سے نکاح مشکل ہوگا، پھر دوسری جانب سے بھی لوگوں کو بات کرنے کا حق ہوگا کہ یہ نکاح اگر آپ نے اس چیز کا نام رکھا ہوا ہے کہ دو لوگ اٹھیں جذباتی طور پہ ایک بندھن میں بندھے اور جنسی تعلقات کو لیگلائز کرنے کا نام نکاح ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر جا کر آپ دیکھیں جو اس وقت طلاق کا ریشو ہے، یہ شرائط تو نہیں موجود نا، تو پھر کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ پھر کیوں خاندان کا ادارہ عدم استحکام کا شکار ہے؟ اچھا، اس کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے آپ دیکھیں مغرب کے اندر خاندان کا ادارہ تباہ ہو گیا ہے. یہ قانون اس سے بڑے پہلے سے رائج ہے جب یہاں پر وہ تعدی انسانوں نے شروع کی جس سے خاندان کے ادارے کا انہدام ہوا ہے. یعنی 1960 تک آپ یہ دیکھیے کہ اس مغربی معاشرے میں، امریکہ کی مثال لے لیں، یہاں پر 88 سے 90% خواتین جن کی 20 سال سے زیادہ عمر ہوتی تھی وہ شادی کے بندھن میں بندھی ہوتی تھی. یعنی مسیحیت کے ہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ آپ شادی سے پہلے اس طرح سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن کے رہ سکتے، کوئی تصور نہیں تھا. اور یہ 1960 تک اس معاشرے کے اندر یہ چیز رائج تھی کہ 90% خواتین جو 1940 میں پیدا ہوئی، 1960 میں 20 سال کی ہوئی، وہ شادی کے بندھن میں بن چکی تھی. 1960 کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں اور وہ الگ تبدیلیاں ہیں، ان کے الگ محرکات ہیں. فیمنزم کی تحریک اٹھی، یہاں پر جو مذہب سے نفرت کا ایک نہاد تھا بڑے پس منظر میں، اس سے لوگ بالکل برانگیختہ ہو گئے. اس کے بعد وہ دوائیاں ایجاد ہوئی جو مانع تولید ہوتی ہیں، جن کے نتیجے میں آپ کے ہاں حمل نہیں ٹھہرتا، ان کی ایجاد ہو گئی. تو 10 اور سماجی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور یہاں پر پیدا ہوا. لیکن ابھی بھی یہاں پر خاندان موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. مغربی معاشرے کی جو تصویر ہمیں عام طور پہ دکھائی جاتی ہے فلموں سے اور ڈراموں سے اور اس طرح سے مذہبی لوگ جو ایک تھوڑی کہانی سازی کرتے ہیں، اس سے بالکل مختلف ہے. آپ یہاں پر آئیے، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہ پورا کا پورا ٹیکسس اسٹیٹ ہے، کوئی تصور نہیں ہے. یعنی یہاں پر گالی سمجھا جاتا ہے اس طرح کی چیز کو. خاندان آباد ہیں، ان کے یہاں بچے ہوتے ہیں، رشتوں کا تقدس ہے، لوگ چرچ جاتے ہیں، اپنے خدا سے ان کے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ قوانین رائج ہیں. اور کہیں اگر اس کی بھی خلاف ورزی کوئی کر رہا ہے یا اس کو بھی مس یوز کر رہا ہے، اس کے بھی قوانین موجود ہیں. یعنی آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ پہلے طے کر لیں اور بیوی کو بھی یہ بتا دیں. وہ پھر بیوی کی کنٹریبیوشن بھی اسی طریقے سے رہے گی خاندان میں، وہ بتا دیں آپ. اور پری نپ کہتے ہیں اس کو، آپ پہلے سائن کر لیں کہ جی شادی کے بعد جتنی جائیداد بنے گی اس میں ایک کوڑی تمہیں نہیں دوں گا، آپ سائن کر لیں. اس کے بعد پھر اس کی جو مداخلت ہے شادی میں وہ بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے. تو اس سے کوئی خاندان کا ادارہ کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے. اس سے بچے مضبوط ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا خاندان کا ادارہ ٹوٹ بھی گیا تو بچے بے آسرا نہیں ہوتے کہ ادھر ادھر پھر رہے ہوں. وہ ماں کے پاس ایک مستحکم جگہ ہوتی ہے، وہاں پر وہ ان کو رکھتی ہے، بچے مس یوز نہیں ہوتے، ان کا ابیوز نہیں ہوتا، ان کے پاس ایک سائبان ہوتا ہے. تو اس مغربی معاشرے کے اندر گھر جب آپ لیتے ہیں تو وہ مشترکہ ملکیت بنتا ہے. اس مشترکہ ملکیت میں جب آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بے سائبان نہیں ہوتی خاتون. تو اس پس منظر میں یہ قوانین پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں اس کی تجویز دی جا رہی ہے. لوگوں کو اختلاف کا حق ہے، قوانین اپنے کلچرل کونیٹیشن میں ماڈیفائڈ بھی ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن نہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، نہ ریاست نے اپنے دائرے سے تجاوز کیا ہے، بلکہ یہ عین ریاست کی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق ہے. جی، بہت شکریہ حسن بھائی، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ شرعی پہلو سے اس قانون سازی یا پھر اس ججمنٹ کی کیا حیثیت ہے، اور اخلاقی پہلو سے اگر کچھ اعتراضات بھی ہیں مخالفین کے تو وہ بڑے ادب کے ساتھ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. آخر میں ایک چیز کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا جو ایک تصور ہے یا پھر جو ججمنٹ ہے، کیا اس کو ہم شریعت کا جو وصیت والا باب ہے قانون وراثت کے اندر، اس کے اندر کیٹیگرائز کر ہم کو یہ حق دیتی ہے کہ ہم اپنی جو بھی جائیداد ہے اس کو میکسیمم 50% تک جو ہے وہ ہم وصیت اس کی کر سکتے ہیں. وصیت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ زندگی کے اندر مال دینا ہے. وصیت کا تو معاملہ ہوتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنے ترکے کے بارے میں پہلے طے کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنے کی ضرورت. یہ تو زندگی میں جو مال پیدا ہو رہا ہے اس کے بارے میں طے کر دیا گیا کہ وہ مشترکہ ملکیت ہے. تو اس کا نہ وصیت سے تعلق ہے نہ وراثت سے تعلق ہے. یہ زندگی میں میرا مثال کے طور پہ اگر کوئی میرا مال ہے میں دنیا میں اٹھا کر کسی کو دیتا ہوں تو وہاں نہ قانون وراثت آتا نہ وصیت آتی ہے. یہ تو ایک مال جو میں اور وہ مل کے بنا رہے ہیں ان کے بارے میں ریاست یہ تجویز کر رہی ہے کہ جب تم مل کے بناتے ہو اور یہ رفاقت کے نتیجے کے بعد میں بنتا ہے تو اس میں پھر مالکانہ حقوق منصفانہ طور پہ دونوں میں تقسیم ہونے چاہیے.